السلام علیکم تمام ناظرین کو ہستونیس کی طرف سے خوش آمدید. جس طرح آپ کو پتہ ہے دی نیکسٹ سیریز آف لیکچر از آن کولونیل بلوچستان. تو esteemed speakers, Hafiz Jamali Saab is a PhD in anthropology from University of Texas and currently working with Habib University in the CPEC Center in Islamabad. دوسرا Dr. Sabel Badal Khan. He teaches at the Department of Asian, African and Mediterranean Studies at the University of Naples in Italy. Or Saifullah Nasser Saab is a journalist and activist and also works in sociology and social anthropology. So three very esteemed speakers. And colonial period ke handing over the discussion to Dr. Hafiz Jamali Saab, just to make the audience that different جو ہے پاکستان میں ایون ان انڈیا کولونیل پیریڈ میں مختلف پیریڈز میں برٹش امپائر میں انٹر ہو گئے. سو بلوچستان ہیز اے یونیک ہسٹری ان دیٹ ریسپیکٹ اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ بیکم اے پارٹ آف دی برٹش امپائر. اور اس کے حوالے سے دی اسپیکرز ول ایکسپلین اٹ ان فردر ڈیٹیل. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں the whole of Pakistan did not become a part of the British Empire in one go or in one manner. Each region had its own peculiar characteristics, taking into effect جو culture تھا, اس history تھا, باقی geography. So Hafiz Jamali Sahab, if you would like to take over and introduce the topic to the audience. Thank you. Thank you very much, Fayaz Sahab. Just to reconfirm, am I audible? Yes, you are. We hear you clearly. Thank you. بہت شکریہ آپ کا فیاض صاحب اور تیمور خان صاحب, دانش اور ہمارے تمام معزز مہمانوں کا, میزبانوں کا اس مکالمے کے انعقاد کے لیے. میں مختصراً جو ہے اس کا چھوٹا سا تعارف کرا دوں گا کہ کولونیل بلوچستان کی اوورآل جو ہے نا وہ ٹریجیکٹری کیا تھی, اور اس کے حوالے سے جو ہے نا پھر مزید ہمارے دوست اس پر سیر حاصل بحث کریں گے. دیکھیں, کولونیل انکاؤنٹر بلوچستان کے ساتھ سب سے 1810 کے قریب شروع ہوا, جب ہنری پوٹنگر پہلی دفعہ یعنی ایک انگریز جاسوس کی حیثیت سے اس خطے میں آیا اور کلات اسٹیٹ کا اور پرشین بارڈر کا اس نے وزٹ کیا تھا. تو 1810 سے آج ہم 2020 میں ہیں, تو سمجھیں 210 سال کا اوورآل پیریڈ بنتا ہے یہ. اور لیکن اس میں جو ڈائریکٹ جو کولونیل اسٹیٹ کی بلوچ سوسائٹی میں پینیٹریشن تھی اور پارٹیسپیشن تھی, وہ 1876 کے بعد شروع ہوئی, جب انگریز ایڈمنسٹریٹر رابرٹ سنڈے من نے باقاعدہ طور پر خان آف کلات کے ساتھ معاہدہ مستنگ طے کیا, اور اس نے بلوچ سرداروں کو ساتھ ملا کر اور خان آف کلات کو مجبور کیا کہ وہ ایک معاہدہ سائن کرے جس میں کہ برٹش جو گورنمنٹ ہوگی وہ اپنا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بلوچستان میں قائم کرے گی, اور جو بلوچستان یعنی فارمر کلات اسٹیٹ باقاعدہ طور پر برٹش انڈیا کا ایک حصہ بنے گا بائی دا نیم آف بلوچستان ایجنسی. تو یہ 1876 میں معاہدہ ہوا. پھر اس کے بعد 1878 میں سیکنڈ افغان وار ہوئی. تو سیکنڈ افغان وار میں مملکت افغانستان کے جو کچھ حصے تھے ان کو برٹش نے اپنے مفادات کے لیے افغانستان سے کاٹ کر بلوچستان ایجنسی کا حصہ بنایا, اور اسی طرح کچھ علاقے جو ہمارا ٹرائبل ایریاز ہیں, فاٹا اور دوسرے ہیں جو کے پی کا حصہ ہیں, آج کل کے پی صوبے کا حصہ ہیں, تو ان کو جو ہے اسی طرح افغانستان سے کاٹ کر اور NWFP کے نام سے, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے نام سے اور ٹرائبل ایریاز کے نام سے اس میں ان کو انیکس کیا گیا اور مرج کیا گیا. تو اس کے بعد باقاعدہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بلوچستان کا جو معاشرہ تھا جس میں بلوچ, پشتون اور دیگر قبائل تھے, ان میں کالونیائی ریاست کی, کالونیل اسٹیٹ کی پینیٹریشن
اور اس کے ایڈمنسٹریٹو جو اس کے اسٹرکچرز تھے، جو اس کے رولز تھے، جو اس کے ریگولیشنز تھے، وہ نافذ العمل ہونا شروع ہوئے. اس سے قبل جو پیریڈ تھا، جو فرسٹ افغان وار یعنی 1839 سے لے کر 1876 تک تھا، اس میں وہ سندھ سے یعنی جیکم آباد سے جان جیکب اور دوسرے پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹرز کے تھرو ریموٹلی بلوچستان کو کنٹرول کرتے تھے. تو سنڈے من کے آنے کے بعد ڈائریکٹلی کنٹرول کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور سنڈے من واز ڈکلیئر ایز دی ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل AGG آف بلوچستان ایجنسی. تو اس کے حوالے سے کوئی 2-3 جو ہے اہم جو ہے وہ انٹرونشنز بلوچ سوسائٹی میں اور پشتون سوسائٹی میں ہوئی، جن کے اثرات آج تک ہمیں چلتے آ رہے ہیں. ان میں سب سے پہلے جو ہے ایک قانون پاس کیا گیا جس کا نام تھا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن FCR، جسے ہمارے لوگ ہمارے روشن خیال اور ترقی پسند لوگ کالا قانون بھی کہتے ہیں، اس کو جرگا لا بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے تحت یہ تھا کہ جو باقی برٹش انڈیا میں جو قوانین نافذ العمل تھے، کورٹس کا سسٹم تھا، ججز کا سسٹم تھا، اس کو بلوچستان ایجنسی کو اس کے دائرے سے نکال دیا گیا، اور ایک کلیکٹیو پنشمنٹ ہمارے کا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا کہ ٹرائبل رسپانسبلٹی اور کلیکٹیو پنشمنٹ کا سسٹم انٹروڈیوس کیا، جس میں اگر کوئی کسی ٹرائب سے کوئی ایک شخص بھی کوئی جرم کرتا تھا یا انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کرتا تھا، تو پولیٹیکل ایجنٹ کو یہ حق تھا قانون کے مطابق کہ وہ ان کے اس پورے قبیلے کو سزا دے. تو یہ ایک تو یہ تھا. دوسرا FCR کے تحت سنڈیمن اور اس کے جو عملدار تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک جرگوں کا ایک سسٹم انٹروڈیوس کرایا، جو شاہی جرگہ جو ہائیسٹ لیول پہ ہوتا تھا، جس میں خان قلات شرکت کرتے تھے، پھر جو ہے اس کے نیچے جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ جرگے ہوتے تھے، اور پھر تحصیل لیول پہ جرگے ہوتے تھے. تو اس طرح جو بلوچ سردار تھے اور پشتون ملک تھے اور دیگر قبائلی عمائدین تھے، ان کو باقاعدہ طور پر جو کالونیائی ریاست کے کالونیل اسٹیٹ کے آربٹ میں لایا گیا. اور یہ ایک ان کے لیے آسان کام تھا، کیونکہ انسٹیڈ آف ڈیلنگ ود انڈیویجولس instead of dealing with individual subjects, جو colonial state تھے, they could use the services of intermediaries, to extend the interest of colonial. اسی طرح جو حد بندی ہوئی تھی وہ بھی 1876 کے بعد زیادہ ہوئی. تو اس میں ایک اہم جو اسٹیپ تھا وہ جو ہم جسے کہتے ہیں بلوچ افغان باؤنڈری، یعنی جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کی طرف اس کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، اور جو اس کا حصہ بلوچستان میں یعنی زوب ڈسٹرکٹ سے آگے شروع ہوتا ہے آل دا وے ٹو دا بارڈر ود ایران، ایٹ رباط، جہاں پہ ہمارا 3 ملکوں کا بارڈر ٹچ ہوتا ہے. تو اس بارڈر کو بلوچ افغان باؤنڈری کہا گیا، اور اس کے لیے جو کمیشن تھی اس کا نام تھا بلوچ افغان باؤنڈری کمیشن. تو وہ 1890 میں جا کر اس کی کمپلیشن ہوئی. اس سے قبل 1872 میں جو بلوچ ایران جو ہے پرشو کلات باؤنڈری تھی، وہ اس کی ڈیمارکیشن کی گئی، لیکن وہ بھی جا کر 1890 میں اس کی تکمیل ہوئی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باؤنڈریز، پولیٹیکل ایجنسی کا سسٹم اور یہ جو جرگا کا سسٹم تھا، ان تینوں نے مل کر جو ہے، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سب کے پیچھے فورس تھی. کوئٹہ جو ہے واز اے ڈکلیئرڈ فرنٹیئر ٹاؤن، اور وہاں پہ برٹش آرمی کا گیریزن 1878 کے بعد اسٹیبلش کیا گیا، جو کوئٹہ کنٹونمنٹ ہے آج. اور جہاں کہیں کوئی شورش یا بغاوت ہوتی تھی، تو جہاں پولیٹیکل ایجنٹ کا حکم نہیں مانا جاتا تھا، تو یہاں سے کوئٹہ سے فورسز اور ٹروپس بھیجے جاتے تھے، چاہے وہ پشتون ٹرائبس کے خلاف، مثلاً جو جوگیزئی ٹرائب کے خلاف انہوں نے ایکشن کیا زوب فیلڈ فورس کے نام سے. اسی طرح جو ہے مری ٹرائب کے خلاف ملٹیپل ایکشنز ہوئے. تو یہ سارے جو ہے نا کوئٹہ کے گیریزن سے انیشیٹ ہوتے تھے.
اور لاسٹلی یہ تھا کہ اس کا ایک بڑا ایفیکٹ جیوگرافیکل تھا, اسپیشو ٹیمپورل تھا, کہ پہلے جو خانیٹ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ کلات میں تھا, جو بلوچستان کے وسط میں ہے, سینٹرل بلوچستان میں. اب اس کو شفٹ کر کے, کیونکہ جو اس کا پولیٹیکل ایجنٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ کوئٹہ میں تھا, وچ واز اے فرنٹیئر ٹاؤن, اور گیرزن وہاں پہ تھی, تو جو فلکرم آف لیور آف پولیٹیکل پاور ہے وہ سینٹرل بلوچستان سے کوئٹہ شفٹ ہو گیا, اور اس طرح کلات کی اہمیت آہستہ آہستہ پس منظر میں چلی گئی. تو یہ ایک مختصر سا یعنی تعارف ہے. یہ اس لیے بیان کرنا ضروری تھا کہ سندھ میں جو کلونیل رول تھا وہ 1842 میں نیپیئر کے قبضے کے بعد آ چکا تھا. اسی طرح پنجاب میں رنجیت سنگھ اور اس کی اس کے جو سکسیسرز تھے ان کے خلاف آلریڈی 1852 میں برٹش نے ایکشن کیا تھا اور پنجاب کو انکارپوریٹ کر لیا تھا. لیکن بلوچستان جو ہے کلونیل اسٹیٹ کی باقاعدہ عملداری میں جا کر 1876 کے بعد آیا, اور اس کے بعد یہ تمام تبدیلیاں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے یہ وقوع پذیر ہوئی. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, میں معذرت بھی چاہوں گا کہ کچھ اہم ناگزیر جو ہے سرکاری مصروفیات تھیں جن میں مجھے جانا پڑا ہے. تو میرے دیگر دوست جو ہیں ڈاکٹر صابر بدل خان صاحب اور سون ٹو بی ڈاکٹر ہمارے سیف اللہ ناصر صاحب will take this conversation further. Thank you very much, Fayaz Saab and Taimur Khan Saab and Danish. Hello. جی تو کیا سکتے ہیں کہ جو رشین جو انفلوئنس تھی اس ایریا میں, وہ برٹش جو کلونیل پالیسی تھی اس ایریا میں اور جو منسلک تھا, اس کا کتنا امپیکٹ تھا اس کلونیل پیریڈ پہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو برٹش نے انویسٹمنٹ کیا انفراسٹرکچر میں, جس طرح ایک روڈز اور ریلوے لائنز جو ہے نا, اور باقی جو کنٹونمنٹ انہوں نے بنایا کوئٹہ میں یا کسی اور جگہ میں افغانستان میں, how did that change the uplift of اس کوئی امپیکٹ تھا بلوچستان کی اکنامک گروتھ میں, اور was it just focused solely on colonial interests؟ جی سیف صاحب اگر آپ ہونا چاہیں. جی فیاض صاحب, بلوچستان برٹش کا یہاں انیشیلی پہ تو زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک بڑا ڈسٹنٹ لینڈ بھی لگتا تھا اور بڑا بیرن بھی لگتا تھا. تو اکنامک پرسوٹس ان کے یہاں پہ کمپیئر ٹو اگر آپ پنجاب دیکھ لیں یا پھر کلکتہ بمبئی وغیرہ دیکھ لیں جو کہ کوسٹل سٹیز تھی, تو اس کے مقابلے میں بلوچستان کے پاس آفر کرنے کو کچھ زیادہ نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ جب یہ اس لیے ایک امپورٹنٹ آؤٹ پوسٹ بنا, فرنٹیئر آؤٹ پوسٹ, کیونکہ جو اس وقت کے جو امپائرس تھے بڑے, ایک برطانیہ خود انڈیا میں اور دوسرا جو رشین امپائرس تھے, تو تب ان کو کچھ جو فیلڈ آفیسرس تھے یا پھر جو انہوں نے سرویئرز بھجوائے تھے یا پھر ایسے لوگ جو ایتھنوگرافیز کرنے گئے تھے, وہ ظاہر ہے وہ ساتھ ساتھ ایسی انفارمیشن بھی کلیکٹ کرتے جو کہ انڈین جو برٹش امپائر ہو انڈیا میں اس کو خطرہ ہو. سو دے رپورٹڈ انیشلی کہ رشینز جو ہیں وہ میڈل کر رہے ہیں ود دی ٹرائبل پیپل ان بٹوین دیز ٹو امپائرز. تو اٹ واز دین کہ لیکن یہ ایک لارجر پرسپیکٹیو ہے کہ جو دو امپائرز کے بیچ میں جو سیاست ہو رہی تھی, تو اپریہینشنز تو ان کے وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے تھے. لیکن مین وائل جو یہاں پہ فیلڈ آفیسرز تھے, جس طرح سنڈیمن خود, اس کا ذاتی طور پر بھی کافی انٹرسٹ تھا کہ وہ یہ جو ٹرائبل ریجن ہے, ناٹ جسٹ بلوچستان, یہ پورا ٹرائبل جو بیلٹ ہے, وہ اس کے ساتھ ایکٹیولی انگیج کریں. اب یہ وہ چینجز اسی طرح سے وہ پریسپیٹیٹ ہوئی کہ جو پالیسی تھی وہ فارورڈ پالیسی کی شکل میں جو ہے وہ سامنے آئی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو سنڈیمن تھے وہ اس کا اپنا ایک کافی تجربہ تھا. اب یوزولی وین وی ٹاک اباؤٹ سنڈیمن تو ہم سنڈیمن کو صرف بلوچستان میں جو اس کی اچیومنٹس ہے یا اس کے کام ہے اس کے حوالے سے یاد کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک جو بہت بڑا کروشل فیز تھا سنڈیمن کا, اور اس کو جو اتنی بڑی پرومیننس بھی ملی کلونیل بیوروکریسی میں, وہ پنجاب میں جب وہ جو ٹرائبل ریجن تھا
اس کو وہاں پہ جو ٹرائبس کو ڈیل کرنے میں اس کو جو ایک تجربہ ہوا وہ اس نے ایکسٹینڈ بھی کیا, کچھ حد تک ریپلیکیٹ بھی کیا بلوچستان میں. اب ظاہر ہے اب پھر اس کے بعد جو بھی انکرجنز ہوئی اس ٹرائبل بیلٹ میں تو وہ سوللی ایک ہی مقصد کے لیے تھی کہ وہ جو اپنی اسٹریٹجک پوزیشنز ہے اس کو سیکیور کرے. تو اب اس کا ایز سچ اب اس کا جو امپیکٹ تھا وہ ظاہر ہے لازمی طور پر وہ ایسے رہا کہ جو بلوچستان میں سنڈیمن نے لیویز اور لیویز فورس کا قیام عمل میں لے کر آیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے یا جو سرداری نظام ہے پہلے سے بھی موجود تھا لیکن اس کو ڈفرینٹ شکل میں ڈال کے اس نے بنایا. یہ تو تھا اس کا ایڈمنسٹریٹو پرسپیکٹو. لیکن آئی تھنک یو ہیو رائٹلی ٹچڈ آن دس کہ جب بھی ہم سنڈیمن کا ذکر کرتے ہیں یا بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں وی آر either exclusively or too much focused on jirga یا لیوی سسٹم, but we often ignore other developments. جس طرح یہاں پہ جو انہوں نے کمیونیکیشن کا نظام اسٹیبلش کیا, جو ریلوے یہاں پہ وہ لے کر آئے, ساتھ ساتھ وہ کورٹس بھی لے کر آئے. although وہ اب فرق یہ تھا کہ مین لینڈ انڈیا سے یہاں پہ یہ فرق تھا کہ جو کورٹس کی جو ریسٹرکشن تھی دیٹ اپلائڈ مینلی ٹو یورپینس جو یہاں پہ رہتے تھے, تو اگر ان کے خلاف کوئی قانون کسی نے توڑا ہو یا کسی کو مارا ہو تو جو کیس ہے دیٹ ول بی ٹیکن ٹو کورٹ ایلس اٹ ول بی ڈیلٹ ود ان دی جورسڈکشن آف جرگا. تو اب یہ اس کا اکنامک امپیکٹ ایز سچ ایسا تو نہیں تھا, although it سوشیو ڈیموگرافک چینجز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ضرور آئی ہیں. جو زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں جو کولونیل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے اس میں زیادہ تر باہر کے جو بلوچستان کے باہر کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر انلسٹ ہوئے. جو ورکرز ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہت پہلے جو ہزارہ کمیونٹی آئی تھی وہ آپ کو ملیں گے کہ وہ, یا پھر کہیں اور سے جو ہندو پاپولیشن تھی وہ بہت زیادہ انوالو رہی ہے اس طرح کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں. جو لوکل لوگ تھے ان کو زیادہ تر انلسٹ کیا گیا فار ملٹری پرپزز بیکاز دے برٹش ایڈمنسٹریشن کو اس میں وہ ایک ہی ویلیو نظر آئی کہ دے آر گڈ فائٹرز. ناؤ دا کوشچن از مطلب چونکہ میرے لیے خود یہ فیلڈ نیا ہے تو میرے پاس جواب سے زیادہ میرے پاس سوال ہے, اور وہ سوال ایسے ہیں کہ اگر برٹش جو ہے پرہیپس صابر صاحب جو ہے وہ اس کو پھر فردر وہ ایڈریس کریں گے کہ اگر سنڈیمن نہ بھی ہوتا ہاؤ ایلس بلوچستان وڈ ہیو بین ڈیلٹ. یہاں پہ مغلوں کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہی سوزرینٹی کا کوئی کانسیپٹ تھا کہ یہاں کے جو لوکل اوور لارڈس ہیں ان کے تھرو آپ ریونیو بھی کلیکٹ کر رہے ہیں اور پاپولیشن کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. مور اور لیس the same was did by سنڈیمن. اب یہ ہے کہ بٹ وٹ اس ایریا میں دیر از اسٹل ریسرچ اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کو جو ماڈرنٹی دوسری جو ڈیولپمنٹ کی شکل میں یہاں پہ آئی ہے what the railway meant for the people. یہاں پہ بلوچستان میں جتنے بھی بہت سارے کنٹونمنٹس یہاں پہ چونکہ یہ شورش زدہ علاقہ رہا ہے اور کنٹونمنٹس بہت زیادہ بنے which also makes ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ کولونیل پیریڈ کب ختم ہو رہا ہے یا پوسٹ کولونیل دور کب شروع ہو رہا ہے, کیونکہ بلوچستان میں اب بھی آپ دیکھیں کہ کینٹس جو ہیں وہ سویل ہو رہے ہیں, وہ ہر جگہ اور بھی مزید بن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ and what it meant for the people. اب جو ایک ماڈرنٹی کا ایک خاص تجربہ ہے بلوچستان کا برٹش سرکار کے ساتھ, وہ it still lives on in so many ways. جس طرح باقی پاکستان میں بھی کہ یہاں پہ کنٹونمنٹس بہت زیادہ ہے, کنٹرول بہت زیادہ وہیں سے ہوتا ہے, اور ریلوے کا نظام تو آئی تھنک پہلے کی نسبت سکڑ گیا ہے, and this is more or less the story with railway elsewhere in Pakistan. لیکن یہاں پہ جو بارڈرز ہیں اس پہ کافی میرے خیال میں سے کم کام ہوا ہے کہ جو جس طرح حفیظ صاحب نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو سرحدیں انہوں نے بنائی ہیں ایران اور
پھر افغانستان کے ساتھ what it meant for the local people. I think اس کے جو effects ہیں وہ اتنے well researched نہیں ہیں, and that's یہ میرا ایک پروجیکٹ ہے فار مائی پی ایچ ڈی کہ میں جو بلوچستان میں جو بارڈرز بنے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیسا رہا ہے. Thank you very much. تو اس کے ساتھ if I could add this comment کہ prior to the colonial period geographically, demographically بلوچستان کی ایک شکل تھی. After the colonial period it changed کیونکہ جو 3 regions حافظ صاحب نے حفیظ صاحب نے explain کیا, دی خانف قلاتی ریجن جہاں پر بلوچ کا ٹرائبل نظام جو ریاستدار سسٹم کو کہا جاتا ہے وہ تھا, اینڈ جو ایریا افغانستان کے ساتھ تھا that the British took over later on. So the current بلوچستان کا جو borders ہے they were defined basically by the British. So if is this incorrect or is it correct? Prior to the British بلوچستان کے borders کچھ اور کہا جا سکتا تھا and after British it changed. تو جی ظاہر ہے وہ چینج تو ہوا ہے, مطلب جس طرح جرگے اگر پہلے وہ انڈیپینڈنٹلی ہوتے وہ ایک سوسائٹی کا ریلم تھا, اب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ریاست نے بھی اپنے جرگے کا ایک باقاعدہ ایک اسٹرکچر بنا دیا, بلکہ ایک ہائرارکی بھی بنا دی کہ ایک لوکل لیول پہ جرگہ ہوتا اور پھر جو ہے ایک گرینڈ جرگہ ہوتا جو کبھی سبی میں ہوتا, کبھی ڈیجی خان میں ہوتا, کبھی کوئٹہ میں ہوتا. تو وہ مختلف لوگوں کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو ایشوز پول کر کے, اسی طرح کورٹ سسٹم جو ہے وہ ماڈرن تھا, آل دو وہ بڑے لمیٹڈ لوگوں پہ اپلائی ہوتا تھا, وہ آہستہ آہستہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا. تعلیم اسکولز جو ہے آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ آئی تھنک سنڈیمن ہی تھا جو ہو ٹک سم لٹل انٹرسٹ ان اسٹیبلشنگ اسکولز ان بلوچستان. تو لیڈی سنڈیمن نے گرلز اسکول یہاں پہ بنوایا اور سنڈیمن خود جو ہے وہ سپروائز کر رہے تھے کہ وہاں پہ وہ کچھ اسکول کو. اب یہ چینجز تو ہیں, یہ پری برٹش اور پوسٹ برٹش بلوچستان میں یہ چینجز تو ہیں. اسی طرح جو یہ جو ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز لے کر آئیں کہ اب بلوچستان جو ہے وہ اس میں ایک نیٹو ریاست تھی یہ خان آف قلات کی, لیکن باقی جو ہے وہ اس کو برٹش بلوچستان کا نام دیا گیا. they were ruled significantly differently from جو نیٹو اسٹیٹ تھا. تو یہ ایک واضح فرق ہے جو آپ کو ملتا ہے. I think that's it. اوکے, تھینک یو سیف صاحب. ڈاکٹر صابر صاحب جی, جو ایڈمنسٹریٹو چینجز تھے اور جو ڈیموگرافک چینجز تھے کولونیل بلوچستان کے حوالے سے, and right till maybe in the 20th century, if you can leave that period up to 1900 to 1947, اس کے بارے میں آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ جی بہت مہربانی میرے دوستوں کا جنہوں نے مجھ سے پہلے بڑی اچھی باتیں کہیں آتھینٹک. میں ذرا جمال صاحب نے 1810 میں ہنری پوٹنجر اور کرنل اسٹیسی جو گھوڑے کے تاجروں کی حیثیت سے بلوچستان آئے تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ بلوچستان کو دیکھیں, ان کے وسائل کو دیکھیں, لوگوں کی تعداد کو دیکھیں, مسلح لوگوں کی تعداد کو دیکھیں, اور کہاں کہاں ایک کتنا بڑا فوج ہو کہ وہ قبضہ کر سکے, اور جاسوسی کی نیت سے آئے تھے. لیکن بلوچستان پر قبضے کا سلسلہ 1940s میں جا کر مکمل ہوا. 1839 میں جب انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شاہ شجاع جو افغانستان کے مسند کا اپنے کو وارث سمجھتا تھا, وہ پہلے کلات آیا تھا, کلات سے پھر ہندوستان گیا تھا, تو ہم اس کو مسند پر بٹھائیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے شروع میں مارچ 1839 میں لیچ کو بھیجا خان محراب خان سے معاہدہ کرے. تو خان نے کہا تھا کہ ہم اور افغانستان کے درمیان ہمارے معاہدات ہیں کہ ہم برادرانہ حیثیت میں دو برادر ملک ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی بیرونی طاقت کو ہیلپ نہیں کریں گے, تو ہم اس سلسلے میں بالکل نہیں کر سکتے ہیں. تو جب لیچ کا پروگرام ناکام ہو گیا تو پھر انہوں نے الیگزینڈر برنس کو بھیجا,
تو الیگزینڈر برنس نے کچھ تھریٹ کے ساتھ کچھ کہ انگریز فوج بہت بڑی ہے، انگریزوں کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمیں سیف پیسج نہیں دیں گے تو ہم آپ پر حملہ کریں گے. تو انہوں نے معاہدے پر دستخط کیے کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو درہ بولان اور کوئٹہ سے گزرتے ہوئے افغانستان جانے کی اجازت کا راستہ دے دوں گا، لیکن یہ ہے کہ اور یہ بھی شرط رکھی کہ انگریزوں نے کہ ہم آپ کو 15,000 روپے اس کے عوض دے دیں گے کہ آپ کا روٹ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور جو چیزیں ہم خریدیں گے ہمارے فوج کے لیے اس کے ہم علیحدہ پیسے دے دیں گے. تو یہ لیٹر جب بھیجا گیا تو ان کا ایک داروغہ تھا جو ان کا اسکرائب بھی تھا، مولا محمد حسن کے نام پہ. انہوں نے وہاں پہ درہ بولان میں قبائل کو خط لکھا کہ انگریز جو یہاں سے گزر رہا ہے یہ کافر ہیں، یہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، ان کو وہاں سے گزرنے نہ دو. اور خان کا مہر لگا کے خان کے دستخط سے ان کو خط لکھا. تو جب انگریزی فوج وہاں سے گزر رہی تھی تو بلوچ قبائل نے ان پر حملہ کیا، ان کو نقصان پہنچایا، جتنا ہو سکا مشکلات ان کے لیے پیدا کی. اس زمانے میں وہاں پہ کوئی سڑک وغیرہ نہیں تھے، تو درہ بولان کے اندر سے راستہ نکال کر وہ گزرتے تھے. خیر وہ افغانستان چلے گئے. افغانستان سے واپسی پر پھر انہوں نے خان کو سزا دینا چاہا اور حملہ کیا. محراب خان کو کچھ لوگوں نے مشورہ دے دیا کہ آپ قلعت کو خالی کر دیں. اس نے کہا نہیں، میں قلعت کو خالی نہیں کروں گا. تو وہ مارا گیا، شہید ہو گیا 400 بندوں کے ساتھ. ان میں ہندو بھی شامل تھے. ہندو جو قلعت میں رہتے تھے، کاروباری لوگ، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کا کھاتے ہیں، آپ کے یہاں رہتے ہیں، ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. تو اور اس کے بعد انہوں نے شاہ نواز نام ایک بندہ تھا جو نصیر خان کے سوتیلے بائی کا نواسا تھا، نصیر خان فرسٹ. تو انہوں نے وہ کلیم کرتا تھا اس کا کہ نصیر خان نے میرے والد صاحب، میرے دادا سے زبردستی قلعت کا مسند چھینا ہے، تو میں ہوں حقدار. تو انہوں نے شاہ نواز کو جو 14 سال کا لڑکا تھا اس کو مسند پر بٹھایا اور ان سے ایک معاہدہ سائن کرایا. معاہدے میں یہ تھا کہ مستنگ اور قلعت کو انہوں نے افغانستان کے ساتھ شامل کر لیا، کچھی کو انگریزوں نے سندھ کے ساتھ شامل کیا، اور ہرات اور ہڑاند اور داجیل جو ڈیرہ غازی خان ہیں ان کو رنجیت سنگھ کے پنجاب کے ساتھ شامل کر دیا. ڈیٹ کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ سوری بات کر رہا تھا. واٹ واز دی ٹائم ڈیٹ جس پر یہ جو 1839 ٹھیک ہے. نومبر 13 کو انہوں نے حملہ کیا تھا. تو فوراً انہوں نے خان جب شہید ہو گیا محراب خان، تو انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل ایجنٹ کیپٹن لفڈے کے نام سے وہ رکھا، اور کہ یہ لڑکا 14 سال کا ہے شاہ نواز، یہ حکومت نہیں چلا سکتا ہے، تم اس کے ایڈوائزر بنو، اور اس کو انہوں نے بٹھایا. تو خان محراب خان کا جو بیٹا تھا محمد حسن کے نام سے، تو وہ بھاگ گیا وہاں سے. کچھ لوگ، چونکہ وہ بھی نوجوان تھا بہت، تو کچھ لوگوں کے ساتھ بہرحال 1 سال تک یہ جھگڑا چلتا رہا، اسکرمشز ہوتے رہے. کیپٹن لفڈے مارا گیا. پھر انگریزوں کو مجبوراً وہاں افغانستان میں بھی حالات خراب ہو گئے، افغانستان میں بغاوت ہو گئی، وہاں سے بھی ان کو واپس ہونا پڑا. تو انہوں نے محراب خان کے بیٹے نصیر خان کو مسند پہ دوبارہ بٹھایا، اور پھر 1941 میں ایک معاہدہ کیا. مستنگ اور کوئٹہ کو شال اس زمانے میں اس کو کہتے تھے، کیونکہ شال ویلی کا نام تھا، اور کوئٹہ یا کوئٹہ اس صرف قلعت کا نام تھا. ایک میری قلعت ہے کوئٹہ میں، اب بھی ہے اس کا، آج کل تو اسلحہ خانہ ہے. تو وہاں پہ ایک گاؤں تھا، کوئی 300 گھر کے قریب، وہاں پہ وہ رہتے تھے. تو اس کو پھر واپس بلوچستان میں شامل کر دیا. پھر اس کے بعد 1856 میں ایک اور معاہدہ کیا
جس میں پھر انہوں نے اپنے کاغذات چینج کر دیے اپنے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ افغانستان پر ہم قبضہ نہیں کر سکیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم بلوچستان سے دوستی کو روا رکھیں، اور پھر اس کو ریٹیفائی کیا 1876 میں، جس پر ہم بات کر رہے ہیں، مستونگ ٹریٹی کے نام سے، جو سنڈے من نے کرایا تھا، اور اس میں ریٹیفائی کر کے انہوں نے کہا تھا، میں کوٹ کرتا ہوں، جو 1854 کے اس میں ٹریٹی میں تھا، اور پھر انہوں نے آرٹیکل 3 میں دی برٹش گورنمنٹ آن اٹس پارٹ انگیجز ٹو ریسپیکٹ دی انڈیپینڈنس آف کلات، تو انہوں نے پھر ماتحت وہ جو 1841 میں بھی جو نذیر خان دیوم کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اس میں کلات کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سدوزئی جو فیملی ہے افغانستان میں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں گے، لیکن پھر انہوں نے اپنی پالیسیاں چینج کی۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن سنڈے من پالیسی کی یا برٹش انٹرونشن کی دو مین پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کو انہوں نے تقسیم کیا۔ تاریخ میں اس سے پہلے کمزور خان بہت رہے ہیں، دور دور تک ان کو رسائی حاصل نہیں رہی ہے، ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر ایک خان ابھرا، وہ مضبوط رہا، اور اس نے پھر تمام جو بلوچ علاقے تھے ان پر قبضہ کر دیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ خانیٹ کے زمانے میں بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہ بلوچوں پر وہ تھا، محیط تھا۔ اس کے بعد جب انگریزوں نے دوستوں نے بات کی 1871 میں، انہوں نے شروع کیا تھا افغانستان کے ساتھ گولڈ سمیٹ، اس کے ساتھ ایران کے ساتھ گولڈ سمیٹ لائن کھینچنے کا، جو 1895 میں کمپلیٹ ہوا۔ اس میں 1/3 بلوچستان کا جو تھا وہ انہوں نے دے دیا، کیونکہ یہ گولڈ سمیٹ جو تھا وہ ڈائریکٹر تھا یورپین انڈو یورپین ٹیلی گراف کا، تو جب وہ وہاں سے گزرتا تھا تو اس کو ڈسٹرب کرتے تھے، اس کے لائن جو بچھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ علاقہ بلوچوں کا ہم ایران کو دے دیں گے، وہ ان کو کنٹرول کریں گے، کچھ ہم کنٹرول کریں گے، کچھ ہم خریدیں گے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے۔ تو کچھ علاقہ انہوں نے پھر افغانستان میں یہ کس ڈیٹ کا، سوری بات کرتا ہوں، وہ جس ڈیٹ کو، یہ کس ڈیٹ کو ہوا تھا جو ابھی آپ یہ جو علاقے بتا رہے تھے کمپلیٹ؟ یہ 1871 میں انہوں نے کمیشن بنائی تھی۔ 1871 میں، ٹھیک ہے جی 1871 میں انہوں نے کمیشن بنائی تھی، اور 1895 میں انہوں نے 1871-72 میں کمپلیٹ کیا، لیکن پھر اس میں تبدیلیاں 1895 میں لائیں۔ باؤنڈریز انہوں نے یہ کیا کہ اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک دائیں طرف ایران ہے، بائیں طرف بلوچستان ہے، یہ کلات ہے۔ تو اس پر ہمارے ایک مہربان دوست ہیں، ناولسٹ ہیں، کمشنر تھے ماشکیل میں، انہوں نے ایک بہت خوبصورت ناول لکھی ہے، جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ کبھی بکری اس طرف جاتے تھے، کیونکہ گاؤں جو ہے، گاؤں کا ایک حصہ پاکستان میں ہے، ایک حصہ افغانستان ایران میں ہے۔ اچھا، وہ وانڈرنگ فیلکن تو نہیں ہے اس میں؟ میرا خیال یہی ذکر تھی نا؟ منیر بادلی صاحب ہیں، منیر بادلی صاحب۔ اس میں بھی یہی ذکر کیا گوٹس کی جو ہے نا، دونوں بارڈرز کی طرف جانا۔ تو کبھی ہم بھاگتے تھے کہ مرغی کے پیچھے، کبھی کسی بکری کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ سوال تھا کہ یہ جو کلات اسٹیٹ تھا، یہ آج کل کا جو بلوچستان پروونس ہے، یہ کتنا اس کو کور کرے؟ واز اٹ انٹائر بلوچستان، یا اس کی باؤنڈری کہاں تک تھا؟ دیکھیں بلوچستان، لفظ بلوچستان جو ہے ریٹن سورسز کے حوالے سے ہم ارلی لیٹ 16th سینچری اور ارلی 17th سینچری میں ہم لفظ بلوچستان کو کتابوں میں پاتے ہیں۔ بلوچی شاعری میں 14th اور 15th سینچری کی شاعری میں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اورل ٹریڈیشن ہے۔ ریٹن ٹریڈیشن میں ہمیں 16th اور 17th سینچری میں بلوچستان کا لفظ ملتا ہے۔ اچھا، کلات مرکز تھا، علاقہ بلوچ تھا، ملک بلوچستان تھا،
लोग अपने को बलूच कहते थे, और चूंकि कलात कैपिटल था तो अंग्रेजों ने खानिट ऑफ कलात के नाम से उसको इंट्रोड्यूस कराया। खानिट ऑफ कलात जो है वो उससे पहले नहीं था, उसका टर्म बलूचिस्तान था। तो दूसरी उसकी सबसे बड़ी जो तबाहकुन वो थी कारकर्दगी संडेमन सिस्टम की, जो जरगा का हमने कहा था, तो ये था कि साल में जरगा होते थे, साल में 2 जरगा होते थे। उसमें इलाकाई तौर पर लोग अपने जरगे करते थे। ट्राइबल चीफ जितने भी थे, क्योंकि ट्राइबल चीफ, ये अजीब इत्तेफाक है कि ट्राइबल चीफ सिर्फ ईस्टर्न बलूचिस्तान में है, मसलन कलात में, खुजदार में, सरावन और जहलवान जिन इलाकों को कहते हैं, और फिर डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान और जितने भी या सिंध में जो बलूच हैं वहाँ ट्राइब्स हैं। तो मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो थे ये लोग ट्राइब्स में मुनज़्ज़म नहीं थे। ये जब हिजरत करके पंजाब और सिंध चले गए तो मुख्तलिफ बलूच कम्युनिटी ने, ख़ानदानों ने किसी एक सरबराह के नाम पे या किसी इलाके के नाम पे, कोलाची एक बहुत बड़ा ट्राइब है डेरा इस्माइल खान में, कोलाच एक जगह है मकरान में, वहाँ से गए हैं। दश्ती एक इस तरह का, दश्ती कुछ दस्ती भी कहते हैं पंजाब में, ये दश्त एक इलाका है बलूचिस्तान मकरान में। इसी तरह गिशकोरी है, एक बहुत बड़ा ट्राइब है, गिशकोर मकरान में एक वादी का नाम है। तो जिन इलाकों से लोग गए थे, कोई सरबराह था, ब्राहुई स्पीकिंग ट्राइब्स का आप ले लें, जितने भी हैं वो किसी सरबराह के नाम से हैं, फलाना जई, वो आनी और जई, और इस तरह के, यानी उनके मानने वाले या उनके फॉलोअर या उनके डिसेंडेंट्स। तो वो एक डेमोक्रेटिक किस्म का था। ट्राइबल चीफ जो था वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक कमेंट अगर मैं इफ आई कैन गिव, सो आपने जो ट्राइबल निज़ाम है बलूचिस्तान का, जो अमूमन आउटसाइड ऑब्जर्वर को एक ही जैसा नजर आता है, जो ईस्टर्न हिस्सा है बलूचिस्तान का अभी भी, दैट इज द ट्राइबल सिस्टम जो सुनने में हम आते हैं। जो यहाँ पर मकरान साइड टुवर्ड्स साउथ बलूचिस्तान, टुवर्ड्स वेस्टर्न बलूचिस्तान, वहाँ पर मकरान में ट्राइब्स नहीं है, मकरान में ट्राइब्स नहीं है। आजकल कुछ लोग जो ट्राइबलिज्म का वो चला है इलेक्शन वगैरह के हवाले से, पॉलिटिकल वेट बढ़ाने के लिए, हर एक जो है रात को सोता है, दोपहर को उठता है, अपने को बिजंजो कहता है, अपने को शाहवाई कहता है, अपने को मेंगल कहता है, अपने को क्या कहता है। लेकिन ये ट्रेडिशनली बलूचिस्तान में, मसलन बुलेदी एक बहुत बड़ा ट्राइब है पंजाब में, खुद बुलेदी अपने आप को, हमारे अयूब बुलेदी मिनिस्टर बने थे लेट 90s में, उन्होंने अपने नाम के पीछे जो है अयूब बुलेदी रखा, तो बाकी बुलेदी नौजवानों ने भी बुलेदी रखना शुरू कर दिया। और हो सकता है कि 50 साल बाद बुलेदी ट्राइब हो। और यहाँ के बुलेदी वहाँ गए थे, उनको पगड़ी बांधा और फिर अपना सरदार के पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। तो कहने का मकसद ये है कि मकरान में ट्राइब्स नहीं थे, और ट्राइबल बैकग्राउंड शायद किसी का हो, लेकिन यह है कि उसकी अहमियत नहीं थी। अंग्रेज़ों की रसाई वहाँ तक नहीं, मुनज़्ज़म नहीं किया, उनको पैसे नहीं थे। ट्राइबल चीफ्स को अंग्रेज़ों ने लेवीज सिपाही भी दे दिए, जेल खाने भी दे दिए, उनको अथॉरिटी दे दी कि वो पनिश करें, वो लोगों को जुर्माने करें, जेल में डालें और कत्ल करें, जो भी करें उनकी मर्जी है, सिर्फ ये अंग्रेज़ों को न छेड़ें। अच्छा, संडेमन सिस्टम से पहले इक़्तिदार आला खान के पास था। फाइनल डिसीजन जो है वो खान वो करता था, वो ट्राइबल चीफ्स को डिपोज भी कर सकता था, उनको जुर्माना भी कर सकता था। लेकिन यह है कि अंग्रेज जब आ गए तो साल में 2 जरगे जो हुए, एक गर्मियों में क्वेटा में, एक सर्दियों में सिब्बी में, उसमें AGG जो है या गवर्नर खुद उसको प्रिजाइड करता था। खान का रोल उसमें ख़त्म हो गया। उनको सरदारों को बाकायदा स्टाइपेंड भी मिलता था उनसे, अंग्रेज़ों से,
تو مرکزیت جو تھی کلات کی خان کی وہ ختم ہو گئی. اب مرکزیت جو ہے وہ انگریزوں کی ہو گئی. تو یہ دوسری بڑی اس کی وہ تھی. تیسری یہ ہے کہ ریلوے لائن تو انہوں نے بچھائی کیونکہ وہ افغانستان کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے اس حوالے سے کہ اگر زار جو ہے آ جائے افغانستان تک تو ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. انگریزوں کے بہت سارے رائٹرز ہیں یا اس زمانے کے جو وہ ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ کوئٹہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو پورا افغانستان آپ کے ہاتھ میں آ گیا, کیونکہ وہاں سے کوئٹہ چاروں طرف سے ایک وادی ہے اور اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں. 2 راستے ہیں, ایک در بولان سے ایک پشین کے راستے سے. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہیں بھی کوئٹہ میں ایجوکیشن انہوں نے 1-2 ہائی اسکول کیے, مستنگ میں ایک اسکول کھولا. اس کے علاوہ انہوں نے بلوچستان کے کہیں بھی کوئی اسکول نہیں کھولا, سڑک نہیں بنائی, کوئی روڈ نہیں, ریلوے ٹریک انہوں نے میر جاوا تک بچھایا. لیکن یہ ہے کہ وہ یورپ کو کنیکٹ کرنا چاہتے تھے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے جو ابھی آپ نے ذکر کیا, ایک کویسچن ہے, ایک ویورز نے ایک کویسچن پیش کیا لیکن اس کا جواب تقریباً آپ نے دے دیا کہ ایک کوئٹہ میں انہوں نے ایک اسکول کھولا ہے اور ایک مستنگ میں. از دیٹ کریکٹ؟ جی. اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ٹل 19 کریشن آف پاکستان کسی قسم کا ایجوکیشن انفراسٹرکچر میں کوئی قسم کی خاص انویسٹمنٹ نہیں تھا گوروں کا. It also is the same pattern in KP. KP بھی more or less جو ہے نا یہ پیٹرن تھا کہ the British had very little interest, کیونکہ ایک تاثر یہ پورے پاکستان میں اس وقت ہے in different parts of the country کہ گوروں نے جو ہے نا the British promoted education and the uplift of جی. تو they deliberately پھر neglect کیا کیونکہ جو انویسٹمنٹس انہوں نے کیا انفراسٹرکچر میں like the railway line for example جو ابھی آپ نے ذکر کیا, it was a very very heavy investment. اس کے مقابلے میں تو اسکولز بنانا تو بہت آسان تھا. جی. ہندوستان کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں انہوں نے 1879 میں جب بلوچستان کو برٹش بلوچستان اور خانہ آف کلات میں ڈیوائڈ کیا تو برٹش بلوچستان کو آپ دیکھیں کوئٹہ اور در بولان یہ سارے علاقے انہوں نے لیز پر لے لیے. باقی جو گندمک ٹریٹی کے حوالے سے افغانستان کے جو علاقے برٹش انڈیا میں شامل ہو گئے تھے ان کو ملا کر انہوں نے برٹش بلوچستان بنایا. اور پھر نصیر آباد اور چاگی کو آہستہ آہستہ لیز پر لیتے گئے اور جتنا بھی ناردرن جو بیلٹ تھا اس کو کلات سے علیحدہ کیا کہ ناردرن بیلٹ جو ہے وہ کمزور بیلٹ ہے. اگر روس افغانستان کی تو اتنی پوزیشن نہیں تھی, اگر روس جو ہے حملہ کرے گرم پانیوں میں پہنچنے کے لیے, تیل کے ذخائر ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے, تو ہم اپنے کو دفاع کر سکیں. اگر آپ میپس ہیں اویلیبل انٹرنیٹ پر, اگر کوئی دیکھے تو بالکل ریڈ لائن میں جو برٹش بلوچستان ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پورا جو ہے وہ ناردرن بارڈر جو ہے انہوں نے کلات سے علیحدہ کیا تھا. تو ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے, اکنامک انٹرسٹ نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر there is another question. تو میرا خیال سیف صاحب آپ کو اٹس پوز ٹو یو کہ یہ جو کلونیل پیریڈ تھا پاکستان جو باقی ملک آبزرو کرتا ہے, the perception of بلوچستان by the rest of the country, جو بھی باقی صوبوں کے لوگ, وہ کلونیل پیریڈ کی وجہ سے کس طرح کلر ہوا ہے؟ مطلب ڈو وی ویو یہاں پر یہ باقی صوبوں میں بھی یہ ایشوز ہے کہ وی view the province, particularly colonial period, through the British writers' perspective. تو آیا یہ currently جس طریقے سے وہ بلوچستان کو سیاسی اقتصادی اکنامک طریقے سے جس کو اس کو نظر سے دیکھتے ہیں, has it been colored by the colonial period یا آپ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو چکی ہے, اس کو کوئی اثر نہیں رہا؟ جی نہیں, وہ لازمی وہ ہے اور وہ کافی زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں. اب برٹش جو ہے وہ بلوچستان کو ایک ڈسٹنٹ لینڈ سمجھتے ہیں
وہ اب بھی آپ کو وہی چیز نظر آتی ہے. اب اس کا تعلق میرے خیال میں سے اس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے کہ پہلے جو فتوحات ہوتی تھی وہ فرام ویسٹ ٹو ایسٹ ہوتی تھی, کہ آپ مغلوں کو دیکھیں وہ کہاں سے آئے, اس سے پہلے جو لوگ ہیں غزنوی جو ہے وہ وہاں سے آئے, تو وہ ان کے لیے یہ بڑی کروشل لینڈ ہوتی تھی کہ آپ جس بھی رستے سے آئیں, مطلب الیگزینڈر کو دیکھ لیں یا وہ چلو وہ تو جاتے ہوئے وہ یہاں پہ اس پٹی سے گزرا, لیکن اس طرف سے جو بھی انویڈر آتا تھا ان کے لیے بڑی اسٹریٹجک اور کروشل جگہ ہوتی تھی, اور وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی تھی. وہ ایک طرح سے ایک رستہ تھا, پاس تھا ٹورڈز فرٹائل لینڈز آف پنجاب اینڈ فردر انسائڈ انڈیا. اب وہ یوں ایک دم سے شفٹ ہو گئی کہ اب برٹش جو ہے وہ آتے کلکتہ سے ہے, اور پھر وہ فردر انکرجن کرتے ہیں اس طرف. تو وہاں سے وہ جب دیکھتے ہیں تو بلوچستان جو ہے وہ ان کو ایک ڈسٹنکٹ لینڈ نظر آیا, اور پھر ظاہر ہے پہلے جب یہاں پہ وہ بڑی ایک کروشل جگہ جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی, تو وہ اب وہ ڈسٹنٹ لینڈز نظر آنے شروع ہو گئے. صرف ڈسٹنٹ لینڈ بھی نہیں تھے, وہ ایک ساتھ ساتھ فرنٹیئر لینڈز کے طور پر بھی ابھرے. اس لیے بلوچستان کو آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی سیکیورٹی, کوئی بھی ڈیولپمنٹ انیشیٹو جب بھی لیا جاتا ہے تو جو پرائمری لینس ہوتا ہے وہ سیکیورٹی کا لینس ہوتا ہے, انہی سے کوئی بھی چیز, مطلب سی پیک کو آپ دیکھ لیں, مطلب سی پیک میں یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کا مستقبل کیسے بدلے گا, یا یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس سے کیسے بینیفٹ کریں گے, یا ایون یہاں کے بھی لوگ نہیں, جسٹ لیٹ سے جو جنرل جو پاکستانی عوام ہے وہ اس سے کیسے بینیفٹ کرے گا. لیکن یہاں پہ جو سی پیک کا جو ایک لارجر جو آپ کو اب بھی نظر آتا ہے وہ ایک سیکیورٹی لیڈن ایک پروجیکٹ ہے, کہ وہ انڈر دا ملٹری ہو رہا ہے, اور اس کو پروٹیکٹ بھی اسی طرح سے کیا جا رہا ہے, اس کو پریزنٹ بھی اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے گوادر کا پروجیکٹ ہم دیکھتے ہیں, وہ بھی ہیویلی سیکیورٹی لینس کے تھرو ہی لوگ اس کو سمجھتے ہیں, اور ویسے ہی سیف صاحب یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں. یس آئی تھنک یو آر کریکٹ. جہاں تک سی پیک کا حوالہ آپ نے دیا ہے اس کی کولونیل پیریڈ کے ساتھ کس طرح جوڑا جا سکتا ہے, اٹس کوائٹ کلیئر. لیکن آئی تھنک مور اور لیس دا ہول کنٹری از لائک جب ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو اٹس لائک سین تھرو well it is a security لیکن جو state. بلوچستان کا سوشو اکنامک اپلفٹ ہے فیوچر میں, فار ایگزامپل یہاں پر آپ کیا دیکھ سکتے ہیں ان ٹرمز آف نیچرل ریسورسز اور مینوفیکچرنگ اینی ادر, اس کا سوشو اکنامک اپلفٹ کا, کیونکہ کولونیل پیریڈ میں ہم نے تو دیکھ لیا اٹ واز اے ویری اسکیوڈ ڈیولپمنٹ, انگریز نے تو صرف اپنے لیے کیا. پوسٹ پیریڈ تو اس کولونیلزم کے حوالے سے ڈو یو تھنک کہ بلوچستان میں کوئی پوٹینشیل تھا جو کولونیل پیریڈ میں اس کو ایک روک لیا اینڈ ڈیڈنٹ allow it to develop, اور ابھی we have an opportunity to develop it? Can you see کہ اس برٹش ایرا میں کوئی ایسی تھی, was there any such element I in it? think potential تو ہے. یہ جتنی بھی آپ کو ایتھنک پالیٹکس نظر آتی ہے وہ ایک طرح سے شکوہ اسی چیز کا ہے. وہ ایک خاص پوٹینشیل جو کہ بلوچستان آفر کرتا ہے, جو ایک خاص اکنامک اپرچونیٹیز اپنے لوگوں کو وہ آفر کرتا ہے. نہ ہی وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ان اپرچونیٹیز کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, نہ ہی جنرلی بلوچستان کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے اپلفٹ کیا گیا ہے. ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہاں پہ جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں زیادہ. آپ وغیرہ پروجیکٹ دیکھ لیں, وہ بھی باہر کے جو انویسٹرز ہیں وہ اس میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اب جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ پرائمری موٹیو تو وہ اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں, اور جو فیڈرل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چلو یہ تو ایک ایسی ٹیریٹری ہے کہ جس سے ہمیں ڈائریکٹ بینیفٹ تو نہیں آنا, کہ جس طرح بیوروکریٹس یا پولیٹیشینز جو ہے وہ behave کرتے ہیں. what they do is وہ they earn through a lot of kickbacks and commissions, وہ جو بھی اس طرح کے معاہدے وہ اس طرح سائن کر دیتے ہیں. تو پوٹینشیل تو بہرحال بلوچستان میں آپ دیکھتے ہیں وہ ایک اہم اشارہ ہے. یہ کنیکٹ کرتا ہے آپ کو ایران سے, افغانستان سے, پھر اس کے پاس جو ساحل ہے
اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. افغانستان ایک ایسا کنٹری ہے وچ از ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن پاکستان فار جو بھی اس کے بزنس انٹرپرائزز ہیں, اینڈ جو بہت بڑا جو خطہ ہے اس کے بارڈر کا وہ بلوچستان کے ساتھ ہی آپ کو لگتا ہے. But none of this has been exploited for Balochistan and for the people of Balochistan. تو بنیادی یہاں پہ جو یہاں کے جو ایون جو علاقائی سیاست ہے وہ بھی ایک طرح سے وہ کلونیل اثر ایسا رہا ہے کہ وہ بڑا فریگمنٹڈ سا ہے, وہ بھی ایک بڑے سیاست کی طرف جڑ نہیں سکا ہے, یا جب بھی جڑنے کی کوشش ہوئی ہے تو اس کو بڑا کرمنلائز کیا گیا ہے, اس کے اوپر سخت کریک ڈالا آیا ہے. جی سوری آپ کو بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ جو آخری بات آپ نے کی ابھی, تو وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ایز ویل. تو یہ ہے کہ یو آر سیئنگ دیٹ کولونیل امپرنٹ اچھا خاصا ہے بلوچستان کی کرنٹ جو اسٹیٹ ہے اس میں کولونیل کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا کولونیل ٹیمپرمنٹ تھا یا جس طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے, although it can be said for the whole of the country as well, لیکن بلوچستان میں چونکہ because of the population is less and its participation in the economy is بنسبت جو ہے نا کم ہے, تو کہ اس کے امپرنٹ اچھا خاصا ہے. We still have inherited a lot of the British era, you know. یہ ایف سی آر کا لوگ ذکر کرتے ہیں. I've been curious کہ ایف سی آر بلوچستان میں کب ختم ہوا. پہلے کبھی میں پڑھتا تھا کہ یہ بھٹو کے دور میں ختم ہوا, بٹ اٹس لیٹلی ابھی جو لوگوں سے میں پرسنل ہسٹریز میں لے رہا ہوں تو اس میں یہ بات بہت یہاں پہ جو بڑا جو ایڈمنسٹریٹو چینج وہ یہاں پہ نظر آیا ہے بلوچستان میں سنس کلونیل ٹائمز, وہ مشرف کے دور میں آپ کو زیادہ نظر آتا ہے. اٹس دین جب مشرف نے میجسٹریٹ کا پاور الگ کیا, انٹل دین جو یہاں کے جو کمشنرز تھے یا اسسٹنٹ کمشنرز تھے ان کے پاس مور اور لیس وہی اختیارات تھے جو ایک پولیٹیکل ایجنٹس کے پاس اختیارات وغیرہ تھے. وہ آلدو 1990s میں بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے وہ جرگا کو وہ انلیگل قرار دیتا ہے, بٹ وی اسٹل سی کہ جرگا جو ہے وہ اب بھی بلوچستان میں اپلائی کرتا ہے. تو سیف صاحب sorry we're running out of time, تو اگر آپ if you can both give your closing remarks in a few minutes over the topic, تو پھر we can wind up the discussion. انشاءاللہ اگلا سیشن پھر ابھی شروع ہونے والا ہے. تو جی ڈاکٹر صابر صاحب. جی بہت مہربانی. میرے خیال میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش ضرورت نہیں ہے, میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. بہت مہربانی. میرے خیال میں ہم نے بہت کچھ سیکھا دوستوں کے ڈسکشن سے, باقی دیکھنے والوں نے اور سننے والوں نے کس حد تک سیکھا کچھ, لیکن یہ ہے کہ ڈسکشن ہو تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. لوگ کیوریس ہوں اور جائیں, تلاش کریں, پڑھیں, تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ہم کسی کو عالم یا ملا بنانے نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ. بہت مہربانی. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جی سیف صاحب. میں یہی کہوں گا کہ بلوچستان کی جو کلونیل تاریخ ہے اس کو ایسے دیکھا جائے کہ ایک تو اٹ لمیٹڈ a lot of opportunities for the people. پہلے لوگ یہاں سے جاتے تھے ٹورڈز انڈیا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملٹری میں پہلے بھی انلسٹ ہوتے تھے برٹش سے پہلے بھی. یو سی روہیلا کنڈ جو ہے نارتھ دلی میں ایک اسٹیٹ بنا, وہ یہاں سے جو لوگ ہیں وہ موو کر کے گئے. آئی تھنک کلونیل دور میں جو بارڈرز اسٹیبلش ہوئے اس نے لوگوں کے نومیڈس کے ان کے موومنٹ کو ڈراسٹیکلی چینج کیا, لمٹ بھی کیا. تو پہلے جو موومنٹ ہمیں کنیکٹ کرتی تھی ود انڈیا, ظاہر ہے وہ بعد میں پاسبل نہیں رہا. آئی تھنک یہ اب زیادہ شفٹ ہوا ہے ٹورڈز دا گلف کنٹریز. آلدو ان دا کیس آف بلوچ وہ پہلے بھی عمان, مسقط وغیرہ کے ساتھ بہت کنیکٹڈ رہے ہیں. ان کی جو معیشت ہے یا ان کا جو لائیولیہوڈ ہے وہ اس طرف زیادہ کنیکٹڈ رہا ہے. تو یہی ہے کہ جو کلونیل ایک دور ہے اس سے ظاہر ہے پاکستان بھی اس اثر سے نہیں نکلا ہے. بلوچستان کا ایک خاص تجربہ ہے, وہ اس خاص تجربہ میں اب بھی مختلف تھوڑی بہت ریکٹیفیکیشنز کے ساتھ وہ اب بھی جی رہا ہے.
تو وی ہائیلی اپریشیٹ کہ ہستونیس نے جو ہے وہ ایکسکلوسیولی بلوچستان کے اوپر ایک فیسٹیول رکھا اور اس پہ بہت سارے لوگوں کو بلوا رہا ہے. اینڈ I think we are learning from other people as well جو باقی پروگراموں میں آ رہے ہیں. That's really nice. So thank both of you very much. Hafiz Saab to has left us. I thank him as well. آپ کی شمولیت کی وجہ سے me as a student of history as well, میں اپنی طرف سے تو کہہ سکتا ہوں, سارے آڈینس کی طرف سے نہیں کہہ سکتا, that I learned a lot from you within this 1 hour. اور کافی جو pertinent questions تھے کلونیل پیریڈ کا, اور وہ آج کے زمانے, آج کے پاکستان کے ساتھ اس کے لنکیج, اور یہ کب ٹیریٹری جو ہے نا ہمارے بن چکی ہے اور اس کی باؤنڈریز کب فارم ہوئے, اور کس قسم کے تعلقات تھے بلوچستان کے مختلف ریجنز کے ساتھ. اینڈ اسپیسیفکلی جو ایک کویشچن کیا گیا تھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے بعد, وہ بھی ایک مس پرسیپشن ہے ریگارڈنگ particularly KPN بلوچستان بنسبت پنجاب سندھ سے, کہ somehow the British were very benevolent in this region, اور اس نے آگے کو ہمیں آگے کافی بڑھایا, but that obviously the data does not support that argument. So thank you very much once again. واسطنیس کی طرف سے ہم آپ کا دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. Thank you very much. بہت شکریہ.